अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज नैब ने अपने ऑर्डीनेंस की सेक्शन 9 और 10 का इस्तेमाल करते हुए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के एहसासात मुंजमद कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब ने जो इस्तदा की थी शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। आशियाना स्कैंडल को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हैं और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं पंजाब लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इम्तियाज़ हैदर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को भी मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा DG FIA साबिक़ DG FIA बशीर मेमन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जाते जाते उन्होंने कुछ अनहोनी बातें भी की हैं। वो क्या बातें हैं? और नए जो DG FIA आए हैं वाजिद ज़िया साहब, इनसे मुतालिक भी हमारे पास खबर है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर को लेकर भी आज अपोजिशन और हुकूमत की बैठक हुई है। इस बैठक से निकला क्या और अगले कितने दिनों में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कम बैक किया है बड़ी पावर के साथ इन्होंने लेकिन आते ही इन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी की तरह तारीफ़ होनी चाहिए बुज़दार साहब की भी। सूरी साहब तो एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते थे, GT रोड हो, पोस्टल सर्विसेज हो, करेंसी मुतारिफ करवानी हो, बड़े बड़े कारनामे उनके। आपको क्या लगता है 15 महीनों में बुज़दार साहब कौन सा जुए शीर ला चुके हैं कि उनकी भी तारीफ़ वैसी ही होनी चाहिए? सबसे पहले तो टार्जन की वापसी की मुबारकबाद देता हूँ मैं फ़याज़ुल चौहान साहब को, क्योंकि इनके पेशरौत असला इकबाल उससे पहले शमशान बुखारी थे, फिर और भी स्पोक्समैन आए, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा स्पोक्समैन पंजाब हुकूमत को नहीं मिला जो करारेदार बातें भी करे और ठोक के भी बातें करे। तो आज इनकी मैंने बातें सुनी है। चौहान साहब, आपने बताया कि 4 घंटे चाहिए होंगे बुज़दार साहब के जो कारनामे बताने के लिए, तो आप थोड़ा टाइम ले लें, 4 मिनट में ही बता दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ निज़ामी साहब और फैसल अब्बासी साहब, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ 18-19 जो है ना वो चीज़ें रखी, हालांकि कम अज़ कम को 500-550 के करीब वो इनकलाबी इक़दामात हैं जो 1.25 साल के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने किए। मैं सिर्फ सरदार उस्मान बुज़दार साहब की ज़ात और उनके सेक्रेटेरिएट से अगर स्टार्ट लूँ तो 83 करोड़ रुपए की जनाब आपकी तनख्वाहों के अलावा जो है वो अखराजात थे CM सेक्रेटेरिएट के, जो तनख्वाहों के अलावा थे, उसको 55 करोड़ रुपया कम करना, मुझे ये बताएं क्या सरदार उस्मान बुज़दार साहब का कारनामा नहीं है? CM सेक्रेटेरिएट के अंदर 11 करोड़ रुपया मेहमानदारी और तहाइफ के ऊपर खर्च किया जाता था। पंजाब स्पीड करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर उसको 3 करोड़ तक ले आना और 8 करोड़ रुपया जो है वो बचत सालाना करना, क्या ये कॉम्पिटेंसी नहीं है? क्या ये सलाहियत नहीं है? 4 करोड़ रुपया सालाना फूंक दिया जाता था CM सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों की रेनोवेशन के अंदर और रिहेबिलिटेशन के अंदर, उसको 2 करोड़ रुपया तक ले आना, क्या ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब का कारनामा नहीं है? फिर उसके अलावा 8 कैंप ऑफिसेस थे शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग की पंजाब स्पीड के, जिनमें छुपी हुई बीवियां भी थी, ओपन बीवियां भी थी, जवाई भी थे, दामाद भी थे, रिश्तेदार भी थे, सारों के घर। वहां पर एक भी लाहौर के अंदर कैंप ऑफिस नहीं है सरदार उस्मान बुज़दार साहब का। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजरियल क्वालिटीज़ नहीं है? फिर इसके अलावा एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा, पहली दफ़ा MPA मुंतखब होके पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने के बाद पहली दफ़ा मुहर्रम उल हराम का महीना आया और अल्लाह पाक के करम से पंजाब के अंदर 100% अमन व अमान के साथ गुजर गया। आप मुझे बताएं क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ की मैनिफेस्टेशन नहीं है? फिर उसके बाद PCO इक़दामात हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, पहले 3 महीने के अंदर 9,10,000 कनाल ज़मीन रिकवर कराना, अरबों रुपए की मालियत की, जो पिछले कई सालों से ये पंजाब स्पीड की नाम नहाज जो थी ये भी नहीं करवा सकी। और किनके कब्जे में थी ज़मीनें? आपकी चौधरी तलाल, चौधरी दनियाल, मियाँ जावेद लतीफ़, इस तरह के जो है वो नाम नहाद सियासी मुअज़्ज़ज़ीन MNA MPS की, उनसे रिकवर करवाना 9,10,000 कनाल, क्या ये कॉम्पिटेंसी नहीं है? फिर इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है तालीम के शोबे के अंदर। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने, जी निज़ामी साहब, तालीम के शोबे के अंदर निज़ामी साहब, जी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी निज़ामी साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था फ़याज़ुल चौहान साहब से, ये बातें तो सारी ठीक हैं, बड़ी
वसीम अकरम प्लस इन्होंने कहा कि वो वाकई है, डिज़र्व भी करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद फयाज साहब के लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा पंजाब में कि साहिवाल वाला वाक़या भी हुआ और भी वाक़यात हुए, 15 महीने में 5 IG बदले गए। अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काड़ पुछाड़ करके नहीं ले आए हैं, और आप जिनको कह रहे हैं पंजाब स्पीड, उन्हीं के बंदों को आपने लगा दिया आके। तो इसका मतलब है कि अगर सारा कुछ अच्छा था तो फिर ये इतने तारीख़ी सतह पे पैमाने पर इतनी तथहीर जो है उसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई? निज़ामी साहब, आपने एक साहिवाल के इंसिडेंट की बात की, इस तरह के कई इंसिडेंट जो है वो नाम नहाद आपके खादिम आला शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जो सबसे बड़ा 14 अफराद का मर्डर और 80 अफराद का पैरालाइज होना, दिन दिहाड़े लगातार 8 घंटे बल्कि 14 घंटे कैमरों की जनाब रोशनी में और कैमरों के सामने कत्लो गारत गरी का होना, और फिर इस तरह की 20 मिसालें आपके सामने जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी मिलेंगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट नहीं था। साहिवाल का सानिया हुआ, FIR दर्ज हुई, उनकी मर्जी की FIR दर्ज हुई, मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, उनके खिलाफ अदालतों के अंदर से फैसले हुए। क्या ये कभी शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर आपने कभी सुना, कभी देखा? लेकिन ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर हुआ। वो तो सब बरी कर दिया आपने, बरी हो गए। वो तो साहिवाल वाले तो बरी हो गए, जो CTT वाले थे वो बरी हो गए। सर वो CTT वाले दूसरी है सर, वो आपस की वो दूसरी है। दूसरी बात मेरी ये है पूछने की कि वो तो चले ना पंजाब स्पीड, वो तो बहुत बुरे थे, करप्ट थे, आपने उनकी बीवियों का भी जिक्र किया, औलादों का भी जिक्र किया, वो तो चले गए। आप तो एक तब्दीली लेने के लिए आए थे, तो उनसे मुआवजा तो ना करें, आप कोई ऊंचा मायार रखें उससे कोई। नहीं, मुझे मजबूरन इस वजह से कहना पड़ता है निज़ामी साहब, पिछले 1.25 साल से तनकीद सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर कोई दिमाग के जरिए वजह से कर रहा था, कोई दिल की वजह से कर रहा था, कोई जेब की वजह से कर रहा था, और एक अजीब तनकीद का तूफान बदतमीजी जनाब एक बरपा था। कोई बंदा तारीफ करने को तैयार नहीं कि एक बंदे ने 1500 किलोमीटर सड़कें आपकी जनाब 1.25 साल के अंदर पंजाब के अंदर तामीर करवा दी। आपने शेर शाह सूरी की मिसाल दी, मैंने तभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात रखी, और हर 6 महीने बाद 1500 किलोमीटर सड़कें तामीर होंगी, और ये सड़कें जो है वो खेतों से ये जो तामीर हुई है इनकी कोई डिटेल बता दें चौहान साहब, जो तामीर हुई है इनकी कोई डिटेल बता दें। सुने मैं मेरी बात पूरी सुन लें। अच्छा, फिर उसके अलावा मुझे निज़ामी साहब एक चीज बताएं, 9 यूनिवर्सिटियां पहले साल के अंदर पंजाब के अंदर उनकी तामीर का आगाज हो चुका है। क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? 9 अस्पताल पंजाब के अंदर पहले इस साल के अंदर जो है वो तामीर होना शुरू हो गए हैं। क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? 43 आपके कॉलेजेस जो है ना वो नए और अपग्रेडेशन होना शुरू हो गई है। क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? $2 अरब की सरमायाकारी पंजाब के अंदर हुई है एक साल के अंदर। क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? जनूबी पंजाब के जो पिछले 70 सालों से जो है ना हमेशा तख्ते लाहौर के ताने दिया करता था, उसके MNA, उसके MPA, उसके वजीर, उसके मशीर, उसके दानिश्वर, उसके शायर, उसकी आवाम, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट इस अंदाज से तय किया गया कि वो बजट किसी और जगह पे सूबे में नहीं लग सकेगा। 1500 किलोमीटर सड़कें कहां तामीर हुई हैं बता दें। 1500 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे फैसल भाई मैं आपको जो है वो 1500 सड़कों की पूरी डिटेल इस वक्त मैं सामने नहीं रख सकता। नेक्स्ट प्रोग्राम रख ले, मैं आपको रख दूंगा। जो भाई मैं सारी डिटेल बयान कर रहा हूं, इसको तो पहले आप चीजों को समझ लेना। उसके बाद मुझे आप एक चीज बताएं, ये बात भी है साहब, एक चीज 36 बिल, 36 कवानीन 1.25 साल के अंदर पास हुए हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, शहबाज शरीफ साहब के आखिरी 5 सालों में, पहले साल, पहले टेन्योर, दूसरे टेन्योर, तीसरे टेन्योर नहीं, चौथे टेन्योर के 5 सालों में मुझे एक साल के अंदर 36 कवानीन मफाद आमा की बेहतरी के लिए मुझे बताए जाना असम्बली ने पास किए हों। ये काबिल तारीफ नहीं है? तो जनाब कोई तारीफ होनी चाहिए। निजामी साहब आप जैसा तो कम से कम एक इंतहाई शरीफुन नफ्स, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, आपसे तो मैं ये तवक्को करूंगा कि ये सारी चीजें मिलने के बाद आप हर प्रोग्राम के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ करें, आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तारीफ करें कि उनकी चॉइस जो है वाक़तन वसीम अकरम प्लस है। जी हाँ, जी काबिल तारीफ है, लेकिन तनकीद करना भी तो हमारा काम है ना।
وہ بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں. نہیں لیکن ہر وقت تنقید ہی تو اچھی نہیں لگتی نا. اب دیکھیں نا ہر وقت آپ تنقید کر رہے ہو جی پنجاب ڈوب گیا. وہ کہاں سے ڈوب گیا؟ میں نے آپ کے سامنے سارے فیکٹر فگرز رکھے ہیں. آن اوتھ کہتا ہوں اگر اس میں سے ایک بھی جھوٹ ہوگا میں آپ کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے معافی مانگوں گا ساری پاکستانی قوم کے سامنے. اگر آپ میں بڑی بسط ادب آپ سے عرض کروں کہ عثمان بزدار صاحب پہ کوئی اتنی تنقید نہیں ہوئی میڈیا کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی کوئی کارکردگی جو ہے اتنی کوئی قابل رشک نہیں ہے, اور تنقید ان پر پارٹی کے اندر جو میٹنگز کے اندر ہوئی ہے اس کی وجہ سے خان صاحب نے لاہور آ کے ان کو کہا ہے کہ بھئی میرے وسیم پلس ہے, اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیے ہیں, یقیناً کیے ہوں گے. مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ جو پنجاب اسٹریٹ تھی ان کا ذرا پروفائل ہائٹ ہے, یہاں تھوڑا سا ذرا لو پروفائل رکھتے ہیں. مثلا میڈیا سے تو ملتے ہی وہ نہیں ہیں, نہ تو ون آن ون نہ پریس کانفرنس کے اندر کوئی کی ہو انہوں نے, یا انٹریکشن رکھا ہو یا ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیں. اور یہ خواب پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ جی وہ کام کی تشہیر نہیں ہوتی, شاید اسی لیے آپ کو لایا گیا. لیکن یہ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ہمیں تو سے یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تانگ ہیں ان سے, کچھ ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں, کچھ کولیشن پالیٹکس ہے. نظامی صاحب اب تو جنگل میں مور نچا دیا نا, میں نے آج تو نچا دیا, آج ساری دنیا کو بتا دیا, اور اب ہر روز بتاؤں گا. اب ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں, کل کی رپورٹ ہے وفاقی وزارت خزانہ, اس کی آفیشیل رپورٹ ہے 2019-20 جناب مالی سال, اس کا پہلی سیمائی جولائی اگست ستمبر, اس کے اندر پنجاب کی آمدن 365 ارب روپے اور اس کا خرچہ 290 ارب روپے, 75 ارب روپے کا پروفٹ اور سرپلس جو ہے وہ پنجاب نے دیا ہے. کیا یہ کمپیٹنسی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں, دنیا کے اندر جتنی پارلیمانی جمہوریتیں ہیں, ترقی یافتہ معاشرے ہیں, وہاں پر گڈ گورننس اس کو سمجھا جاتا ہے, اس گورنر کو, اس وزیر اعظم کو, اس صدر کو, اس چیف ایگزیکٹو کو, جس کے دور کے اندر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے. سردار عثمان بزدار صاحب کے دور میں 104% جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, کیا یہ گڈ گورننس, کیا یہ قابل تعریف نہیں ہے؟ چوہان صاحب یہ باتیں تو ایسے کلیم تو شہباز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے, لیکن سوال یہ ہے یہ سارے اعداد و شمار سول سیکریٹریٹ آپ یہ بتا دیں. چوہان صاحب کلیم وہ بھی کرتے تھے, آپ یہ بتا دیں. چوہان صاحب یہ بتا دیں عوام پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے نہ عوام کے سامنے اثر ہو رہا. اچھا میں بتا دیتا ہوں پھر عوام کے سامنے اثر بھی. فیصل بھائی ایک منٹ, اس انداز سے نہیں, قابل اعتماد اور ایک ذمہ دار فرد جو وزیر اطلاعات بھی ہے, جو ترجمان بھی ہے, وہ اگر آپ کے سامنے فیکٹ اینڈ فگرز رکھ رہا ہے تو اس کو آپ اس انداز سے فکرہ کہہ کے بائی پاس مت کریں. یہ اس فرد کی بھی انسلٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کی بھی, اس حکومت کی بھی. ہم نے کام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. آپ سر امپیکٹ آن پبلک, امپیکٹ آن پبلک, چوہان صاحب امپیکٹ آن پبلک, ان سارے اقدامات کا عوام پہ کیا اثر ہے یہ بتا دیں. فیصل صاحب میں بتا دیتا ہوں آپ کو امپیکٹ. 32 اضلاع کے اندر 7,20,000 کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہے. لاکھوں خاندانوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے. گڈ گورننس نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. اس کو بھی آپ کہیں گے جی وہ تو ہوتا رہتا ہے. جی یہ تو خدا کے بندو عوام تک ہی ہے نا. اگلی بات سن لیں. احساس پروگرام پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں بوڑھے, معذور, خواجہ سرا, جتنے آپ کے بے آسرا بے سہارا لوگ, اربوں روپے کی مالیت کے جناب ان کے لیے پروگرام جو ہے وہ لائے گئے. لنگر خانوں میں لاکھوں لوگ دن کو جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں فری. شیلٹر ہومز اور پناہ گاہوں میں ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ماہانہ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. یہ عوام کی نہیں ہے خدمت, یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. تو جناب والا بی ریئلسٹک اور بی پازیٹیو. آپ کو چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے نظامی صاحب اظہار کیا ہے. ٹھیک نظامی صاحب جی. میرا دو سوال ہے آپ سے. فیصل عباسی صاحب نے جو بات کہی کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو پرسیپشن گیم ہے, مطلب لوگوں کو جو عام تاثر ہے, اگر آپ یہ پیدا نہیں کر سکے تو یہ آپ کی حکومت کا قصور ہے. دوسری بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے پاور سینٹرز کیوں ہیں جو کوئی اچھی بات کرتے ہی نہیں اپنے وزیر اعلیٰ کے بارے میں. تیسرے کہا جاتا ہے کہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
ٹھیک ہے، یہی سوال نظامی صاحب بریک کے بعد اسی سوال کا جواب لیتے ہیں چوہان صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چوہان صاحب، نظامی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کی کمپیٹنسی ایک کویسچن مارک تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پرسنالٹی کو لے کے ایک پرسیپشن ہے کہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. یہ تاثر ان کی اہلیت اور ان کے کام سے زیادہ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ یہ کیسے زائل ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج جتنے حقائق میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اور ابھی آپ کے پروگرام میں رکھے، تو آپ کا یہ کویسچن بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کی کمپیٹنسی کویسچن مارک ہے. اللہ پاک کے کرم سے اپ ٹو مارک ہے ان کی کمپیٹنسی، اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کے سارے معاملات وہ چلا رہے ہیں. پر فرق کیا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی طرح اچھل نہیں رہے، کود نہیں رہے، بڑکے نہیں مار رہے، اس طرح کر کے نعرے نہیں مار رہے اسٹیج کے اوپر، اور 55 ارب روپیہ لگا کر چھوٹے سے چھوٹے کام کی، وہ لیٹرینیں بنانے کا انہوں نے کیا تھا، وہ لیٹرینوں کے اوپر بھی چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی جو ہے نا باہر فوٹویں لگی ہوئی ہیں اور اس کے ایڈ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ کام نہیں کیا. باقی انہوں نے اللہ پاک کے کرم سے کما حق کہو اس سے کہیں بہتر کام کیا ہے. پہلی چیز. دوسری، نظامی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے 9-10 مہینوں کے اندر عثمان بزدار صاحب کی اور پنجاب حکومت کا جو کام ہے اس کو پراپر طریقے سے پورٹریٹ نہیں کیا گیا، اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا گیا، اس کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اس میں ہمارا قصور ہے، اوپنلی کہتا ہوں ہمارا قصور ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا سے مراد میاں اسلم اقبال، شمسام بخاری، شہباز گل نہیں. یہ آپ اپنے الفاظ جو ہے وہ میرے منہ میں نہ ڈالیں. میں نے جو بات کرنی تھی میں نے ایک چیز کر دی، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، ہر روز دیکھو، میں پہلے 6 مہینے وزیر اطلاعات تھا. ان 6 مہینوں میں ابھی کیا پرفارمنس ہونی تھی؟ اس وقت میرا ٹارگٹ جو ہے وہ اپوزیشن تھی. اب میں انشاءاللہ جو میری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپوزیشن کی بھی پچ پہ جا کے کھیلیں گے، ان کو اپنی پچ پہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اچھا. لیکن میں زیادہ تر اپنی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ اپنی ہر میڈیا ٹاک کے اندر، ٹاک شو کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر انشاءاللہ وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. دوسرا، دیکھو آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ موڈیز نے آج رپورٹ پیش کی کہ پاکستان کی اکانومی کی آؤٹ لک بہتر ہو گئی ہے. وہ کس بنیاد پہ کہی؟ وہ بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، سیونگ اور انفلیشن ریٹ، یہ کوئی 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں مائکرو اور میکرو لیول کے، جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب آپ کو عوام میں بھی اس کے سارے جناب اثرات نظر آنا شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید ہوں گے. ٹھیک. جی نظامی صاحب. اچھا چوہان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ آج کچھ میاں شہباز شریف کے اور ان کی فیملی کے ایسٹ فریز ہوئے ہیں، تو وہ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے ڈکلیئرڈ ایسٹ ہے، مثلا ماڈل ٹاؤن کی کوٹھیاں، ڈونگا کریے گھر اور کچھ اور پلاٹ وغیرہ جو ہیں. تو یہ قانونی طور پہ یہ جب وہ عدالت میں جائیں گے تو ان کو کوئی اس معاملے میں ریلیف نہیں مل جائے گا، کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، وہ تو یہ نہیں کوئی چھوری چھپی کوئی لیگل پراپرٹیز. دیکھیں نظامی صاحب، میں اب اس کا کیا جو ہے وہ نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سقراط چودھری حسن اقبال صاحب کا جواب دوں. آپ کا کیا خیال ہے حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی آپ ڈکلیئر کر دیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جناب 2 نمبری اور چکر بازی کے ذریعے سے جو ہے وہ خریدی ہوئی جائیداد اور دولت، اس کو اگر آپ اپنے گوشواروں میں لکھ دو گے تو وہ حلال ہو جائے گی؟ جناب والا، نیب ایک آزاد ادارہ ہے، وہ اپنی ساری پروسیکیوشن کر رہی ہے. ان کے 6 فرنٹ مین اس وقت گرفتار ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم اربوں روپے سالانہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی جو منی لانڈرنگ باہر کیا کرتے تھے. مشتاق چینی وعدہ معاف گواہ ہے جس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میں اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کا جناب میں ذمہ دار ہوں. یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو اپنی پلیٹیں ٹھیک کرنے گئے ہیں نا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، پیچھے چمچے کھڑچے چھوڑ گئے، وہ سارا دن کھڑکتے رہتے ہیں. اور اسپیشلی وہ یہ صاحب جو جن کو میں نے کہا نارووال کا ارسطو اور کانا کاچا کا سقراط، میں حیران ہوتا ہوں ماشاءاللہ اتنے انٹلیکچوئل خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کی نواز شریف اور شہباز شریف کی منشی گیری میں انہوں نے اپنی عزت سادات بھی گنوا دی ہے. ہر جھوٹی بات، 2 نمبر بات عمران خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے سارا دن بیٹھ کے جو ہے یہ چمچے کھڑچے کھڑکتے رہتے ہیں. مطلب اب ان کی جسٹیفیکیشن سن لیں
کہ حرام کا مال اگر آپ گوشواروں میں ظاہر کر دیں تو وہ حلال ہو جائے گا. نہیں بھائی جی اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خیر یہ اب عدالت بھی ثابت ہوگا. لاسٹ بٹ شارٹ کمنٹ چوہان صاحب، آپ T20 کھیلنے آئے ہیں یا آپ کی بار ون ڈے یا ٹیسٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس وزارت میں؟ دیکھو بات یہ ہے، میں 38 سال سے سیاسی کارکن ہوں. 25 سال مجھے پاکستان لیول کی اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے لیڈرشپ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. سیاست جو ہے وہ نہ ٹیسٹ میچ ہے، نہ ون ڈے ہے، نہ 2020 ہے، یہ اس سے بھی آگے کا ہے. اور اللہ پاک کے کرم سے نیت نیک ہونا. اللہ پاک نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جی. اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا اعمال کی بنیاد پہ نہیں، نیتوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے. ٹھیک. میری نیت پاکستان، میری نیت عمران خان، میری نیت پی ٹی آئی، اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اچھا کھیلیں گے. نظامی صاحب، آج سپریم کورٹ میں جو ہوا اور بالخصوص یہ جو استدعا کی گئی تھی نیب کی جانب سے شہباز شریف کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے، اور پھر اس موقع پہ جو ریمارکس آنریبل چیف جسٹس کی جانب سے سامنے آئے مختلف کیسز میں، اور یہ سننے کو ملا، انہوں نے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس سے بھی اب کچھ نہیں نکلنے والا. تو آپ نہیں سمجھتے نعیم بخاری صاحب کی سروسز بھی نیب نے لی ہیں لیکن اس کے باوجود آج ان کی استدعا بھی مسترد ہو جاتی ہے؟ اب یہ سلسلہ کس طرف جائے گا؟ اور جو ایک سیاسی بے یقینی ختم ہو رہی تھی. جی آج سعید کھوسہ صاحب جو ہے ان کو اپنے آخری دنوں میں وہ ذرا انصاف کرنے کے موڈ میں لگتے ہیں. انہوں نے یہ آشیانے والی بات ٹھیک کہی ہے کہ الٹا شہباز شریف صاحب نے یہ کیس جو ہے بھجوایا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے اوپر یہی الزام الٹا لگا کہ جی انہوں نے ملی بھگت کی ہے اس میں. تو یعنی یہ بڑی کلین چٹ انہوں نے دی ہے ایک قسم کی. اور انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ پہلے تو کہا ان کے اشتر وصافری وکیل ہیں ان کے وہ کھڑے، انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ ہراساں کرنے کی جو چیزیں اپوزیشن کو، انہوں نے تو اینٹی کرپشن کو کیس بھجوایا کیونکہ ان کے مطابق یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی پہلے کی مقدمات کی طرح اس میں کچھ نہیں ہے. اور نیب یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو سالوں تک جیلوں میں پڑے رہنے دیں. تو یہ مطلب ہے کہ نیب کے بارے میں آج نیب کے چیئرمین پھر بڑے گرج رہے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. لیکن جو انتقام کی جو بو آتی ہے یہ نیب میں سے، وہ بالکل صاف ہے کہ یعنی کوئی کیس بنتا نہیں لیکن بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. جی. اسی طریقے سے آج جو ایک اور چیز ہوئی ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے ایف آئی اے کو بنا کے مزید فعال ان کو وہاں منسٹر آف اسٹیٹ لگا دیا ہے انٹیریئر میں. بظاہر تو ان کا کام ایف اے ٹی ایف سے رابطے رکھنا ہے اور منی لانڈرنگ کا کام کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو باتیں ہیں، بشیر میمن صاحب ہے ان کا نام جو آؤٹ گوئنگ جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، بشیر میمن صاحب، جی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی چونکا دینے والی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یار یہ شہباز شریف کو گرفتار کرو، انہوں نے نہیں کیا. ان کو کہا گیا دیکھیں یار ایک دن میں کر لیا ہے نیب نے، آپ کی کیا کارکردگی ہے. جی. انہوں نے کہا مریم کو کرو، انہوں نے کہا کس قانون کے تحت کریں. جی. پھر انہوں نے اور لوگوں کے بھی نام لیے جن کو کہا گیا. رانا ثناء اللہ جس دن تقریر کرتا تھا کہتے تھے اس کو پکڑو. جی. ان کا جی کس کیس میں پکڑا؟ اب یہ سب رپورٹ تو ہو رہا ہے نظامی صاحب، یہ سب رپورٹ ہوا ہے، یہ رپورٹ تو ہو رہا ہے. یہ تو ایک جو جرنلسٹ ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ ہے. جی ایسے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے وہ گامزن کرنے کو تیار نہیں تھی جو بعد میں نیب سے کرایا گیا. اور یہ جو ان کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے جو وزیر داخلہ ہے اعجاز شاہ، ان کی اتھارٹی کو ڈائلیوٹ کر کے وہاں 2 عملی شروع کر دی گئی ہے. اور اب سیاستدانوں کو نہ صرف نیب کے ذریعے بلکہ ایف آئی اے کے ذریعے بھی تنگ کیا جائے گا. اور اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ وزیر مملکت جو لگے وہاں
उनका को अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आपको मालूम है कि जब वो लंदन ना तो रेड वारंट जारी करा सके इसहाक डार साहब के, जी जी जी, ना वो और लूटी हुई दौलत जो है वो कहाँ से वापस आनी थी। नैब कहती थी हम ये करके लाएंगे वो करके लाएंगे। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी अपने इतने 100 अरब रुपए रिकवर करें। उनसे पूछे कि जो मुलजमान अव्वल हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, जो जरदारी साहब, बिलावल साहब, उनसे कितने अरब इन्होंने रिकवर किया? दिस इज द बिग क्वेश्चन। निजामी साहब 73 अरब रुपए रिकवर हुए हैं 25 महीनों में, चेयरमैन नैब कह रहे हैं, लेकिन इनसे कितने रिकवर हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, वो हुए वो और लोगों से हुए, इनसे क्या रिकवर हुआ है जी, ये जो है इससे पता करना चाहिए। फिर आज वाजिद जिया साहब को लगाया गया इनकी जगह पे, जी जी, DGFI लगा दिए गए हैं, साबिक सरबराह JIT। ये अब इनकी JIT ने इतना कुछ किया, टाइम लिया, सारा कुछ किया, और फिर आखिर क्योंकि इमरान नवाज शरीफ साहब को घर भेजना था तो उनको कामा पे घर भेजना पड़ा। ये तो बात है कि अच्छा, फिर वाजिद जिया साहब ने अपने ही कज़न को वहाँ फिट किया होता जिसके ज़रिए इंक्वायरी की गई, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी की और बाकी चीज़ों की, और लेकर क्या है, लेके कुछ नहीं है, अपने ही भाई को या कज़न को लाखों पाउंड जो है उसकी फीस दे दी। ये कारकर्दगी रही है इनकी जिसका वो नाम दिया गया। तो अब ये दूसरे आज ये कहा गया कि 50,000 पाउंड है निजामी साहब, 50,000 पाउंड उनकी सर्विसेज के एवज दिए गए हैं। 50,000 पाउंड कितने होते हैं पाकिस्तान के? अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। 40-50 लाख तो होगा नहीं, हिसाब क्या करें, बल्कि इससे ज्यादा है, 60-70 लाख रुपए बनते हैं। आप यही देखें, आप नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हसन नवाज, वो शुरू से वहाँ इंग्लैंड में सेटल है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं कि जी उनके इतने फ्लैश फलां को दिए, ये किया, वो रिकवर हुए। जी जी, सवाल ये है कि वो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, वो ब्रिटिश सिटीजन है, उनकी औलाद है, आपका लेना देना क्या इससे? इमरान खान साहब के साहबजादे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, तो कल को कोई FIA की टीम जाके इनको इंक्वायरी करेगी, वो वहाँ के शहरी हैं, जो मर्जी करें। ठीक है निजामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा इस पर भी बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर और जो इलेक्शन मेंबरान हैं उनके तकर्रुर के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने सर जोड़े हैं। इनिशियल मुलाकात थी, अभी तक बहुत से मामलात पे इत्तफाक तो नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छा सिलसिला है। मज़ीद इसके आउटकम्स क्या होंगे इसको लेकर, और जो मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, आज इकनॉमिक टीम ने भी आवाम को आगाह किया है, उसको लेकर भी बात करेंगे हमारे साथ। क्या बेरोजगारी कम हो गई है? क्या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गई हैं? इन्होंने देखें, हफीज़ शेख साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन आपको मालूम है कि FBR जो है वो अपने टारगेट हासिल करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रही, जिसका उन्होंने आज एतराफ़ किया। अच्छा, दिलचस्प बात है कि ये जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, ये भी जब इनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, जिस तरह आज मैं देख रहा, तो मैं कहता यार, या तो मुझे इकनॉमिक्स नहीं आती या मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी हूँ। पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इसके मुताबिक जब आप मार्केट में जाएं, कुछ चीज़ें मंगाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, तो पता लगता है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये जो तफादत है, अब मसलन ये जो मैं FBR की बात कर रहा था कि इनका पहले कहते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब सरप्लस में आ गया। वो इसलिए आया कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई हैं, इंपोर्ट्स गिर गई हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, गाड़ियों की मसलन कम हुई है, अब डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं, लोगों ने वैसे एक इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी हैं। उससे जब नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चीज़ें इम्पोर्ट नहीं होगी, तो नीचे आ गई। अब कह रहे हैं कि जी FBR का टारगेट इसलिए पूरा नहीं हुआ कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं मिल रही। जी जी जी, इसका मतलब है कि अगर क्या इस तरह भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, उसका जवाब भी यही पेश कर रहे हैं जी। तो सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है इतने अरब का, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो जरदारी साहब के दौर में 2013 में वो छोड़ के उस तक नहीं पहुंची, या वो मुश्किल वहाँ तक पहुंची है।
اچھا نظامی کیا صاحب کارکردگی ذرا بنگلہ دیش سے مقابلہ، ایک اور بات انڈیا سمجھا سے دیں، مقابلہ کریں، سری لنکا سے مقابلہ کریں، پھر اپنی بات کریں. ایک اور بات سمجھا دیں. امپورٹس ہماری کم ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی مشیر تجارت نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف اس سال جو شارٹ فال ہے کپاس کا، میجر ایکسپورٹس آپ کی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہیں، چمڑا ریلیٹڈ ہیں، 70 لاکھ گانٹھوں کا شارٹ فال ہے. اب یہ خام مال کے لیے اگر ہماری پروڈکشن بڑھنی ہے تو یہ امپورٹ ہونا ہے خام مال، اور جب امپورٹ ہوگا اس پہ ڈیوٹی وغیرہ بھی ہوگی. میرے پاس اس وقت میرے پاس اعداد و شمار موجود نہیں ہے. ایگری یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیکسٹائل کے اندر بہت معمولی اضافہ ہوا ہے پروڈکشن میں، جی ایسے ہی بہت معمولی. اس کی جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ڈراپ ہوئی ہے، ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں، لیکن جو اصل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہوں اور امپورٹ بھی زیادہ ہوں کیونکہ ملک میں کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جی جی اور پھر سرپلس آئے تو مزہ آتا ہے. یہ باتیں کر دینا کہ جی ہم نے یوں کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے اکانومی اسٹیبل. جہاں تک موڈیز ریٹنگ کا تعلق ہے، جو چیز پازیٹیو ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جی وہ اس لیے پازیٹیو ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا ایک ٹرانش مکمل کر دی جس طرح کی، اور آئی ایم ایف نے پہلی قسط جو ہے مکمل ہونے کے بعد جس قسم کی باتیں کی ہیں درون خانہ وہ مجھے معلوم ہے، وہ بڑی مشکل سے پاکستان کو دوسرے ٹرانش پہ جانے پہ راضی ہوئے. جی وہ پتہ نا آئی ایم ایف بھی ایک بابوؤں کا ادارہ ہے، اگر وہ پاکستان کی ٹرانش روک لیتے ہیں دوسری والی تو ان کے اپنے نہ صرف پیسے ڈوبتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے. جن لوگوں نے وہ نیگوشیٹ کیا تھا ان کی کھچائی ہوگی آئی ایم ایف میں کہ نالائق ہیں بالکل. جی جی لیکن اب بالکل ہر چیز کو موڈیز کی، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور قرضے لینے میں ہمیں ذرا آسانی ہوگی. کو بانڈ فلوٹ کرنا ایک ہوگا، سند آ گئی ہے، ایک اس میں سند آ آسانی گئی ہے. ہوگی. ٹھیک ہے نظامی صاحب. اچھا کچھ سیاسی معاملات پہ بھی یہ الیکشن کمشنر کا چیف الیکشن کمشنر کا تقرر بھی ہونا ہے. صوبوں کو بھی 2 ممبران ہیں، اچھی بات ہے. آج جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے بھی 6 لوگ، حکومت کے بھی، ان کی آپس میں آج بات چیت بھی ہوئی ہے، اس کے بعد سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی ہیں. یہ جو کلچر ابھی میں تو کہوں گا کہ چل نکلا ہے اس دور حکومت میں، آپ کو لگتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوگا، یا پھر کوئی وزیر، کوئی ایسی اپوزیشن کا لوگ بندہ ہو یا حکومت کا ہو، کوئی ایسا بیان دے دے گا کہ تہس نہس ہو جائے گی یہ روایت اور یہ جو کیمسٹری تھوڑی ڈیولپ ہو رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن؟ ایک بندے کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے آج کل میں پھر کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑ دینی ہے، اور ابھی بھی جو انداز جا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لیڈر اپوزیشن کی پراپرٹیاں فریز کر رہے ہیں ڈکلیئرڈ، دوسری طرف آپ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مثلاً بلاول صاحب نے بھی کہا ہے، یہ حسن اقبال صاحب نے بھی، کہ جی یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی کنسنسس ہو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے تو اپوزیشن بھی ول سائن آن دا ڈاٹڈ لائن، ہمیں کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلاول صاحب، بالآخر آصف زرداری صاحب جو ہیں، فریال تالپور صاحبہ، ان کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے. اب یہ اٹس اے بگ کویسچن، آصف زرداری اگر باہر آ جاتے ہیں کیا وہ بھی بغرض علاج باہر جا سکتے ہیں ملک سے، یا پھر پیپلز پارٹی کے کیونکہ اس وقت حکومت کو ضرورت ہے کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کی ایوان میں، تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی دوریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. سیاسی اثرات کیا ہوں گے اگر ضمانت مل جاتی ہے آصف زرداری صاحب کو؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ باوجود چاہتے ہیں کہ معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں. انہوں نے ابھی تک کوئی ایکسٹرا پارلیمنٹری چیز نہیں کی، جس طرح عمران خان صاحب نے پورا دھرنا کیا تھا 126 دنوں کا. تو یہ بات تو، لیکن زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو ایک طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. یقیناً اگر ان کا مسئلہ ہے کوئی علاج کا تو ضرور دیکھنا چاہیے ان کو. ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ ان کا اسپیشل چائلڈ ہے اس لیے ان کو اجازت دی جائے. لیکن ایک اور بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ بھیا نواز شریف کے جو لنڈن کے رزلٹس ہیں، جو پلیٹلیٹس کے اضافے کے حوالے سے، میں کمی کے حوالے سے، کہ ان کے لیمف نوڈ جو ان کو پرابلم ہے، یہ ایک بڑی ہی خطرناک بیماری ہے میرے نزدیک. اور یہ کہنا کہ میاں نواز شریف ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹے کٹے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ان دا لانگ رن ان کی حالت کافی کاز فار کنسرن ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں
ان کی بحالی کو لے کے اب باضابطہ نہ صرف لاہور میں ملک کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن اس تحریک کو بھی کچھ اور رنگ تو دیا ہی جا رہا ہے۔ یہ بتا دیں یہ پاکستان میں ہسٹری کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی کب لگی تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ دیکھیں جی، یہ ضیاء الحق نے لگائی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا بغل بچہ تھی وتھ ڈیو رسپیکٹ جماعت اسلامی، جماعت ذیلی کی تنظیم تھی، ذیلی تنظیم جمعیت اسلامی جمعیت طلباء۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ دفتر نوائب وقت پر اس زمانے میں، کیونکہ خبر یہ دے دی کہ ایئرپورٹ پر کسی جمعیت کے لیڈر کی تلاشی لی گئی ہے، اس سے پستول نکلا، اس پہ انہوں نے ہمارا دفتر آ کے توڑ دیا اس زمانے میں۔ اب اس وقت بین اس لیے ہوئی کہ وہاں پہ مقابلے میں اور یونینز بھی آگے تھیں، لبرلز، اور جب ضیاء الحق کو یہ خطرہ ہوا، مولانا طفیل نے بتایا کہ ہم تو ہار جائیں گے، انہوں نے بیان ہی کر دی۔ جی اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی مولویوں سے پیدا ہوتی ہے، مدرسوں سے سیاستدان پیدا ہو رہے ہیں، یہ مدرسہ کلچر ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا کہ جو مولانا کے ڈٹ بردار تھے پرامن، یہ جو JUAF کا جو دھرنا، آزادی مارچ وغیرہ، تو جب آپ ہیلدی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی کوڈ آف ایتھکس کے ساتھ نہیں جاری ہونے دیں گے، اور اس کے اندر سیاسی جو اگر ہوں گی تو اس میں سیاسی جماعتیں گھس جائیں گی، جی کیونکہ پہلے تو اصلی میں جو جمعیت طلباء تھی، پھر جو MQM کی اسٹوڈنٹ تنظیم تھی، اس کو مجھے نام مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہاں سے MQM شروع، جی ہاں جی، اس میں الطاف حسین صاحب بڑے ایکٹیو۔ پھر جماعت اسلامی کے ریکشن کے طور پہ یہ قائد اعظم اسٹوڈنٹ یونین کا نام تھا، جو وہاں بنی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں۔ پھر وہ جو ہے مسلم لیگ کی جو جماعت ہے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہ بھی بڑی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کی PSF آپ تھی، سیاستدانوں کو، پیپلز پارٹی کی، کہ آپ سیاستدانوں کو کس طرح باہر رکھیں گے۔ تو اس کے بعد سے، حالانکہ محترمہ بینظیر کی گورنمنٹ آئی، میاں نواز شریف آئے، یونین اس طریقے سے بحال نہیں ہو سکی۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ کچھ ایتھکس وغیرہ یا کچھ کوڈ آف ایتھکس یا کسی طور طریقے سے ان کو بحال کیا جائے۔ ایون فواد چودھری صاحب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ، آج انہوں نے بھی انڈورس کیا، بھارت کا جو فیل ہوا اس پہ کیا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ فواد چودھری نے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی بات کی ہو۔ اچھا نظامی صاحب، یہ ذرا اس کا تھوڑا پس منظر اور بتائیے۔ 80 کی دہائی سے پہلے، یہ طلبہ تنظیمیں بین ہونے سے پہلے، کیا لیڈرز یہ تنظیمیں پیدا کرتی رہی ہیں؟ اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائسس اس سے ختم ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی لیڈرز لانے میں یا ایکسپرٹس لانے میں ان تنظیموں کا کردار رہا ہے؟ جی یقیناً کچھ جاوید ہاشمی جو ہیں جمعیت کے سربراہ تھے، ایک پہلے حفیظ خان تھے، لیکن وہ تو اب بھاگے ہوئے ہیں یا پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لیاقت بلوچ جو ہیں، یہ بھی جمعیت کے وہاں اسٹوڈنٹ یونین کے ہیڈ رہے ہیں۔ تو یقیناً ایک رول ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مجھے نام نہیں یاد، مثلا ایک راشد بٹ صاحب کا نام آتا ہے میرے ذہن میں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ یہ امتیاز عالم صاحب جو ہیں آج کل جو بڑے انقلابی ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑے ایکٹیو ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں نظامی صاحب اب کیا مربوط لایا عمل ضابطہ اخلاق کیا جاری ہوگا، لیکن اگر اسٹوڈنٹس یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریلیف ضرور دیا جائے۔ پنجاب سے متعلق ہم نے بات کی ہے نظامی صاحب، ایک اور کویسچن ہے۔ ابھی جو ٹیم نئی بنائی ہے عثمان بزدار صاحب نے، اس میں بہت سے بیوروکریٹس وہ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے دستے راز یا ان کے بڑے قریب تھے، وہ سمجھے جاتے تھے۔ کیا اب حکومت یہ مان گئی ہے کہ انہی لوگوں سے ہمیں بھی کچھ بہتر کارکردگی مل سکتی ہے؟ بلا واسطہ طور پہ تو مان گئی ہے کہ جناب اس دوران میں، لیکن یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کوئی بھی ہو، اس سے کام لینے والا آدمی جی تگڑا ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کو وہ برا بلا تو کہہ رہے تھے، ختم ہو گیا نظامی صاحب، وہ صبح 6 بجے اٹھا، صبح 6 بجے آ کے اپنے بیوروکریٹس کو لائے نظر کر دیتے تھے صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے اتنے فیصل عباسی کو اجازت دی۔